اور الحمدللہ میں نے ایک ٹائم کی نماز ادا کی۔ اور پھر اسی دوران جب میں نے نماز پڑھا تو میرے ہاتھ پہ ایک قوم کا ٹیٹو بنا ہوا تھا جو میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں۔ فی الحال میں نے اس ٹیٹو کو جلا دیا الحمدللہ۔ السلام علیکم دوستو، آج کی جو ویڈیو ہونے والی کافی خوبصورت ہونے والی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتانے والے دکھانے والے ہیں کہ ایک کس طریقے سے غیر مسلم نے جب اسلام قبول کیا اور اس کے ہاتھ پر جب اوم لکھا ہوا تھا کس طریقے سے اس کو جلا کر کے مٹا دیا۔ قسم سے یہ ویڈیو کافی خوبصورت ہوگی، تو دوستو اس ویڈیو کو اگنور مت کرنا، پورا دیکھیے گا، ماشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا۔ چلیں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ میں۔ اور الحمدللہ میں نے ایک ٹائم کی نماز ادا کی۔ اور پھر اسی دوران جب میں نے نماز پڑھا تو میرے ہاتھ پہ ایک قوم کا ٹیٹو بنا ہوا تھا جو میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں۔ فی الحال میں نے اس ٹیٹو کو جلا دیا الحمدللہ۔ اس ٹیٹو کی وجہ سے مسجد کے لوگوں کو میرے اوپر شک ہوا کہ میں ایک کنورٹڈ ہوں، آئی ایم اے نیو مسلم۔ تو انہوں نے مجھے عطر دیا لگانے کے لیے اور میں نماز سے فارغ ہو کے گھر لوٹا۔ جب میں گھر لوٹا تو میرے گھر والوں کو یہ خوشبو کی وجہ سے پتہ چل گیا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اس کے بعد میرے کو بہت طرح طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا، مجھے مارا گیا، پیٹا گیا، ستایا گیا۔ حالانکہ ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے پولیس والوں نے اریسٹ کر لیا اور پولیس والوں نے ایسی سازشیں رچی۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام راجن کمار مینا عرف عبد الرحمن ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پچھلی ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ میں بہت پریشان ہوں اور آپ لوگوں نے الحمدللہ میری ہیلپ کی تھی۔ آئیے آپ سب کو لے کر چلتے ہیں اس وقت اس کہانی کی اور جہاں سے میرا ایمان لانے کا ذریعہ ہوا کہ 2019 میں رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور میں ایک کٹر فیملی سے بلونگ کرتا تھا۔ میری فیملی کے تمام لوگ بہت ہی زیادہ کٹر ہیں، کوئی RSS سے، کوئی سنگی سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں روزہ رکھوں، اور میں نے اپنی فیملی والوں سے یہ بات شیئر کی کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ تو میری فیملی والوں نے کہا کہ ہم روزہ رکھنے کی آپ کو پرمیشن نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر روزہ رکھنا بھی ہے تو 3 دن کا روزہ رکھ لے، لیکن ہم پورے 30 دن نہیں رکھنے دیں گے۔ تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ نہیں، جب میں 3 دن کا روزہ رکھ سکتا ہوں تو 30 دن کا کیوں نہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم تجھے 30 روزے نہیں رکھنے دیں گے سوائے 3 کے۔ لیکن میں اپنی ضد پر اڑا رہا اور میں نے الحمدللہ پورے روزے رکھے۔ حالانکہ اسی رمضان مبارک کے اندر ایک دن ایسا تھا جو میرے لیے بہت ہی خوش نصیب دن تھا، اور وہ دن تھا 7واں روزہ۔ اور جب میں نے پہلی بار روزہ رکھا تو میرے دوستوں، عزیزوں، میں نے اس طرح سے روزہ رکھا کہ میں سو کر روزے گزار دیتا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں نے روزہ رکھا کب اور افطار کا ٹائم ہوا کب، کیونکہ میں غیر مسلم تھا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے مجھے ایمان کے لیے چن لیا، اپنے دین کے لیے چن لیا، اور الحمدللہ آج میں ایک مسلمان ہو گیا، آج میں ایک ایمان والا ہو گیا۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ 7واں رمضان کا جو روزہ تھا، اس دن مجھے دوپہر 2 بجے کے ٹائم ایک خواب آیا، اور خواب میں نے یہ دیکھا کہ یا تو آج میں مر جاؤں گا یا آج میں نماز پڑھ لوں۔ الحمدللہ میرا دل جو ہے بہت زیادہ بے چین ہوا نماز کے لیے، اور میں دوڑتا ہوا مسجد گیا، اور میں نے مسجد کے اندر مولانا سے کہا کہ مجھے آپ کلمہ پڑھا دیجئے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا نے میری عمر دیکھ کر مجھے کلمہ پڑھانے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا آپ 16 سال کے ہیں، آپ کو ہم کلمہ نہیں پڑھا سکتے، اگر آپ کے فیملی والے جو ہیں کوئی کیس وغیرہ درج کروائیں گے تو اس میں ہم سب جو ہے پھنس سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھانے سے مجھے انکار کر رہے تھے۔ لیکن میرا دل اتنا بے چین تھا، مجھے لگ رہا تھا یا تو آج میں مر جاؤں گا یا آج میں نماز پڑھ لوں۔ میں اپنی ضد پہ اڑا رہا، الحمدللہ اینڈ میں جا کے مجھے کلمہ پڑھایا اور میں نے جوہر کی نماز ادا کی، اور ایک ٹائم کی نماز میں ادا کیا کرتا تھا، روز ایک ٹائم اونلی فور جوہر، اور فیملی والوں کو کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ فرائیڈے تھا، اور فرائیڈے کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا، اور میں مسجد گیا۔ الحمدللہ میرے گھر والوں نے مجھے مسجد میں جانے سے پہلے اپنی امی کو کھانا دینے جانے کے لیے کہا ڈیوٹی پہ،
اور میں نے انہیں انکار کر دیا کیونکہ مجھے نماز کی فکر تھی کہ میری نماز نہ چھوٹ جائے، کیونکہ مجھے کچھ نہیں آتا تھا، میں لوگوں کے سنگ کھڑا ہو کر نمازیں ادا کیا کرتا تھا۔ اور میں ان کی بات کو انکار کر کے مسجد چلا گیا اور الحمدللہ میں نے ایک ٹائم کی نماز ادا کی۔ اور پھر اسی دوران جب میں نے نماز پڑھا تو میرے ہاتھ پہ ایک قوم کا ٹیٹو بنا ہوا تھا جو میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں۔ فی الحال میں نے اس ٹیٹو کو جلا دیا الحمدللہ۔ اس ٹیٹو کی وجہ سے مسجد کے لوگوں کو میرے اوپر شک ہوا کہ میں ایک کنورٹڈ ہوں، آئی ایم اے نیو مسلم۔ تو انہوں نے مجھے عطر دیا لگانے کے لیے اور میں نماز سے فارغ ہو کے گھر لوٹا۔ جب میں گھر لوٹا تو میرے گھر والوں کو یہ خوشبو کی وجہ سے پتہ چل گیا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اور ان لوگوں نے میرے سے سوال کر دیا، اور روزے کا مہینہ تھا، رمضان المبارک کے میں نے روزے رکھے ہوئے تھے الحمدللہ۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ روزہ رکھ کے اگر میں جھوٹ بول دوں تو میرا مسلمان ہونے کا فائدہ ہی کیا ہے، اور میں نے جھوٹ بولنے بجائے انہیں سچ بتا دیا کہ ہاں میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اس کے بعد میرے کو بہت طرح طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا، مجھے مارا گیا، پیٹا گیا، ستایا گیا۔ حالانکہ ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے پولیس والوں نے اریسٹ کر لیا، اور پولیس والوں نے ایسی سازشیں رچی کہ 2 سال کے لیے مجھے مہاراشٹر RSS کے کیمپ بھیجنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا الحمدللہ کہ اللہ رب العالمین نے میری حفاظت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرما دیا ان دین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ہم تو نہ جانے کفر کی زندگی گزار رہے تھے، ہمیں تو دین اسلام کا کچھ علم ہی نہیں تھا، ہمیں تو یہی نہیں پتا تھا کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ ہمیں یہی نہیں پتا تھا کہ اس دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے، دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور صحابہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ مجھے اس بات کا علم تک نہیں تھا۔ ہماری قربانیاں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے دوستو۔ اگر قربانی کے بارے میں اگر ہمیں سوچنا ہے تو ہم دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے تمام بتوں کو توڑ دیا، اور تمام بتوں کو توڑنے کے بعد ایک وقت ایسا ہے کہ جب ان کے والد صاحب نے ان سے سوال کیا کہ میرے معبودوں کو کس نے توڑا، تو کہا میرے کو کیا پتا، جو بڑا والا مورتی ہوگا اسے نہیں توڑا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا یہ بول نہیں سکتا، یہ چال نہیں سکتا، یہ ہل نہیں سکتا، یہ جل نہیں سکتا، تو یہ توڑے گا کیسے؟ تو کہا جب یہ کچھ کر نہیں سکتا تو آپ اسے مانتے کیوں؟ اور انہیں یہ سزا سنائی گئی کہ وہ 40 دن آگ کے اندر رہیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا فضل دیکھیے، اللہ رب العالمین کا کرم دیکھیے کہ 40 دن تک رہے لیکن ایک بال تک نہ جل سکا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، ہماری قربانیاں ان چیزوں کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ نبیوں نے، صحابہ نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میرے دوستو عزیزو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے کو بہت طرح طرح سے ستایا گیا، اور میری قربانی صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ مجھے RSS کے چند گنڈوں نے پکڑ لیا اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی، اور پولیس والوں نے مجھے 2 سال کے لیے مہاراشٹر RSS والے کے کیمپ بھیجنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب کے سب ناکام ہو گئے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم میری اور 1 قدم چل کے آؤ گے تو ہم تمہاری اور 10 قدم دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ اور میرے دوستو، اللہ نے میری حفاظت کی الحمدللہ۔ الحمدللہ میں وہاں سے بچ کے نکل گیا، اور میں گھر چھوڑ کر 2 سال کے لیے میوات بھاگ گیا۔ میوات میں رہ کے 2 سال یا 1.5 سال وہاں پہ میں نے دین سیکھا، اور اس کے بعد الحمدللہ میں نے دین کو سیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اللہ کے راستے میں وقت لگایا، اور اسلام کی حقیقت کو جانا، اور اسلام کی حقیقت کے بارے میں پڑھا، اور اسلام کی حقیقت کی اسٹڈی کی، اور الحمدللہ آج میرا ایمان اللہ رب العالمین نے اس طرح سے بنا دیا ہے کہ اگر میری جان بھی چل جائے تو میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے عزیزو، اللہ رب العالمین نے مجھے پولیس کے کیس سے بچایا، RSS کے کیمپ جانے سے بچایا، اور جو سنگی گنڈے ہیں ان سبھی سے بچایا۔ حالانکہ وقت ایسا تھا کہ کوئی میرے کو پستل دکھاتا تھا، کوئی بڑے بڑے چاپڑ دکھاتا تھا کہ تجھے جان سے مار دوں گا، تو اسلام چھوڑ دے، لیکن میں اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا، اور اگر اللہ کا ذکر نہیں آتا میری زبان پہ تو میں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کرتا رہتا تھا،
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور الحمدللہ اللہ رب العالمین نے مجھے ان تمام پریشانیوں سے نکالا، تمام پریشانیوں سے نجات دی۔ لیکن اب میں الحمدللہ کچھ سال پہلے ہی تقریباً میرے کو 1 سال ہو چکے ہیں، میں 18 سال کا ہو چکا ہوں، اور میں نے کورٹ سے اپنے آپ کو ویریفائی کروا لیا، کورٹ جا کے اپنا کنورژن سرٹیفکیٹ ایشو کروایا اور گزٹ نوٹیفیکیشن کورٹ کے تھرو میں نے لے لیا الحمدللہ۔ اب لیگلی طریقے سے میرے کو لیگل فل سپورٹ ہے الحمدللہ، میرے کو کوئی اس طرح سے اب پریشان نہیں کر سکتا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن اسی کے بعد میں اللہ کے راستے میں نکلا، اور اللہ کے راستے میں جانے کے بعد الحمدللہ ایک خاتون سے میرا نکاح ہوا، جن کے ممی اور پاپا نہیں ہیں، امی ابو نہیں ہیں، اور نکاح ہونے کے بعد میں الحمدللہ کام کر رہا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ کام وام سب بند ہو گیا اور میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا، روم کے رینٹ تک کا میرے پاس پیسے نہیں تھے دینے تک کے۔ تو میں نے ایک ویڈیو بنایا اور راہ جنت چینل کے تھرو الحمدللہ آپ لوگوں نے میری ہیلپ بھی کی، وہ مسئلہ الحمدللہ میرا حل ہو چکا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ آپ لوگوں کو اللہ رب العالمین بہت بہت جزائے خیر دے اور آپ لوگوں کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، آپ سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور مجھ جیسے انسان کے بھی تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے الحمدللہ میرا یہ مسئلہ حل کروایا آپ لوگوں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو 1 کے بدلے انشاءاللہ 10 دے گا انشاءاللہ۔ اب میری ایک پریشانی اور ہے، وہ یہ ہے کہ میرا کوئی روزی روٹی کا ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ جاب میرے کو ملتی نہیں ہے۔ جہاں بھی جاب کے لیے جاؤ میرے والد صاحب کا نام دیکھنے کے بعد آئیڈینٹی پروف پہ میرے والد صاحب کا نام وجے کمار مینا ہے، جس کی وجہ سے مجھے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا ہے کہ میں ایک بیٹری رکشہ لے لوں اور چلا کے میں اپنے گھر کے جو اخراجات ہیں اسے پورا کرتا رہوں الحمدللہ، اور یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، اگر آپ سبھی چاہیں گے تو انشاءاللہ میری مدد ہو جائے گی۔ آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے، یہ درخواست ہے کہ جس بھائی سے جو بھی ہو سکے وہ انشاءاللہ میری ہیلپ کرے، اگر ایک انسان 100 روپے بھی دے گا تو انشاءاللہ بہت ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اگر میں اپنی لائف میں سکسیسفل ہو گیا، کیونکہ میرے دوستوں ہم لوگوں کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ہم لوگ یا تو تجارت کر سکتے ہیں یا کسی ایمان والے بھائی کے یہاں کام کر سکتے ہیں۔ میرڈ ہونے کے بعد میری لائف میں تھوڑی سی پریشانی آئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین میرا یہ مسئلہ بھی حل کروائے گا الحمدللہ۔ جو بھی بھائی میری جس طرح سے بھی ہیلپ کرنا چاہے وہ انشاءاللہ راہ جنت چینل کے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، اس پہ کلک کر کے انشاءاللہ پے ٹی ایم، فون پے، گوگل پے انشاءاللہ جو کرنا چاہے وہ کر کے انشاءاللہ آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی بھائی میرے سے مل کر بھی میری ہیلپ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میرے دوستوں دنیا چند دنوں کی ہے، دنیا کے اندر کچھ نہیں ہے، اصل زندگی وہاں کی ہے، ہمیں تیاریاں وہاں کی کرنی ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں آج ہے کل پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے پیش ہوں، کیا پتہ 2 منٹ کے بعد میرا انتقال ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا کے تمام لوگ خسارے میں، سوائے ان کے جو لوگ ایمان لاتے ہیں، عمل صالحہ کرتے ہیں، لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کے اندر کس طرح کے لوگ آج اپنا چینل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پیسے کمانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کوئی ایکس مسلم سمیر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، اور وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں ان سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ سب جو ہے مل کر بھی چاہے نا، بنا اللہ کی اجازت کے ایک پتا تک نہیں ہلا سکتے، اللہ کی مرضی کے بغیر وہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے عزیزوں، علم کی دنیا کے اندر اس ٹائم بہت زیادہ کمی ہے، نالج کی بہت زیادہ کمی ہے۔ آج لوگ اس چیز کو پڑھتے ہیں جو چیز کسی کام کی نہیں ہے، اس چیز کو چھوڑے بیٹھے ہیں جو چیز ہمیشہ ہمیشہ کام آئے گی۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کی اسٹڈی کریں،
اس کو پڑھے سمجھے اور ان لوگوں کو جواب دے۔ اور جس چینل کے تھرو آپ لوگ میری ہیلپ کر رہے ہیں، راہ جنت، میرے بھائیوں اس سے خوب شیئر کریں اور خوب سبسکرائب کریں۔ یہ چینل آپ لوگوں کی وجہ سے ہے، اور آپ لوگ چاہیں گے تو انشاءاللہ اس چینل کے تھرو نہ جانے میرے جیسے کتنے ہزاروں کروڑوں پریشان حال لوگ کنورٹیڈ، نہ جانے کتنے لوگوں کی ہیلپ ہوگی۔ تو میرے بھائیوں آپ لوگوں سے دعاؤں کی گزارش ہے، اور جو بھائی جس طرح سے بھی میری ہیلپ کرنا چاہے انشاءاللہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا بدلہ عطا فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد، انشاءاللہ آپ لوگوں سے دوبارہ میری بات ہوگی۔ دعا خیر میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔